میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، عبداللہ بن جدعان کی ایک کنیز کسی کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں، اب تک تو انہیں آ جانے چاہیے تھا، لیکن چند ساعت بعد ہی اسے وہی ایک بہادر شخص گھوڑے پر سوار سامنے سے آتا دکھائی پڑتا ہے۔ کنیز اس شخص کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ آپ تو دن بھر شکار کھیلتے رہتے ہیں، آپ کو کسی اور بھی شے کی خبر ہے؟ آپ کا صرف دن بھر شکار کرنا کہاں کی شرافت ہے؟ وہ شخص جو عرب کا مشہور شہ سوار ہے، عرب کے طول و عرض میں اس کی بہادری اور شجاعت کے قصے مشہور ہیں، فوراً جلال بھرے لہجے میں کنیز سے مخاطب ہوتا ہے کہ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے، کیا بک رہی ہے؟ کنیز بنا ڈرے کہتی ہے کہ ابو امارہ، آپ شکار میں مست رہیں اور یہاں لوگ آپ کے مظلوم بھتیجے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں۔ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا ہے کہ پہلے گالیاں دیتا رہا، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے اس ڈنڈے سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کا جسم اطہر خون سے لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ ایک بڑا پتھر مار کر سر پھوڑ دیا اور پرنور چہرے کو خون سے تربتر کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غصے سے آپ آگ بگولا ہو کر ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھے۔ آج ان کی کیفیت ہی نرالی تھی، نہ کسی سے خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، نہ کسی محفل میں کھڑے ہو کر کسی کو سلام کر رہے ہیں، بس ابو جہل کی تلاش میں آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخرکار آپ کی نظر ابو جہل پر پڑ ہی گئی، جو اپنے قبیلے کی محفل میں بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف لوگ سراپا ادب بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اس مجمع میں گھس گئے اور جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان رسید کی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے گرجتے ہوئے کہا کہ ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دے، سن میں نے بھی اس کا دین قبول کر لیا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر دکھا۔ ابو جہل کے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی رسوائی دیکھ کر جذبات میں آ گئے اور اٹھے کہ حضرت حمزہ سے اس کا بدلہ لیں، مگر ابو جہل بڑا مکار تھا، وہ جانتا تھا کہ حمزہ جیسے شیر دل انسان کا مقابلہ ان لومڑوں سے نہیں ہو سکے گا، خواہ مخواہ کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ ابو عمارہ یعنی حمزہ کو کچھ نہ کہو، میری غلطی ہے کہ میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ بد کلامی کی ہے۔ ناظرین، قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب رات ہوئی تو شیطان رجیم نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ تمہارا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم اپنا دین بدل دو گے؟ حضرت حمزہ کی تمام رات بے چینی اور عالم اضطراب میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو حضرت حمزہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل چاہا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور اسلام کی حقانیت اور صداقت ارشاد فرمائی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا جگمگ کرنے لگی اور زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ ناظرین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، چھریرا یعنی دبلا پتلا بدن، گول بازو، جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں اور ان کو شعر و شاعری سے بھی شغف تھا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر حمزہ نے حضرت صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھیں کا دودھ پیا تھا۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ حضرت حمزہ کی والدہ حالہ بنت احیب بن عبد مناف زہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے قبل زیادہ تر وقت سیر و شکار میں ہی گزرتا تھا۔ آپ کی اولاد میں سے 5 بیٹے تھے۔ ناظرین، غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ نے 31 مشرکین کو جہنم رسید کیا تھا۔ پھر آپ کا پاؤں پھسلا تو آپ تیر اندازوں کی پہاڑی کے پاس واقع وادی میں پشت کے بل گر گئے اور جب زرہ آپ کے پیٹ سے کھل گئی تو جبیر بن مطعم نے اپنے غلام کو، جس کا نام وحشی تھا، اپنے چاچا تیمہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور سے تیار کیا تھا اور ہندا نے بھی اسے زیورات کا لالچ دیا تھا۔ غرض یہ کہ وحشی جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا حضرت حمزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ آر پار ہو گیا۔ پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کی طرف زخمی شیر کی مانند جھپٹے مگر زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔
اور ہندہ بنت عتبہ نے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا، جگر کے ٹکڑے چبانے چاہے مگر نگل نہ سکی، ناک کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہاتھ پرو کر گلے میں ڈال لیا اور خوشی سے جھوم اٹھی اور یہ شاعری کرنے لگی کہ ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر و چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوع مہیا کر دیا ہے، اور وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر دیا گیا ہے اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ان کا جگر نکال کر اسے چبایا ہے لیکن اسے کھا نہ سکی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش دیکھ کر پوچھا کہ کیا اس نے اس میں سے کچھ کھایا بھی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حمزہ کے جسم کے کسی بھی حصے کو جہنم میں داخل نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین، یہ بات بھی ہم آپ کو گوش گزار کرا دیں کہ ہندہ بنت عتبہ کے ان اشعار کا منہ توڑ جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بنت اسعدہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، جن کا ذکر ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی تھی اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے، اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی۔ ناظرین، حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے روتے جنازے کے پاس آئیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے نہ دیا اور تسلی و تشفی دے کر واپس فرمایا۔ حضرت صفیہ اپنے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی نے کوئی زخم پیٹھ پر تو نہیں کھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شیر اور اللہ کے شیر رضائی بھائی اور ام محترم کی لاش کو دیکھا، چونکہ ہندہ نے ناک کان کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ناقابل فراموش منظر دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے، اور مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا تاکہ تمہیں درند اور پرند کھا جائیں اور تم قیامت میں انہی کے شکم سے اٹھائے جاؤ۔ اللہ کی قسم، مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے، میں تمہارے عوض 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وحی الہی نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی، اس لیے کفارے یمین ادا کر کے صبر و شکیبائی اختیار فرمائی۔ پھر جناب صفیہ نے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کو 2 چادریں دیں، ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بے گور و کفن تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ اس طرح ناظرین، تقریباً نمازوں کے بعد غازیان دین نے بسط اندو علم اس شیر خدا اور شیر رسول کو اسی میدان میں سپرد خاک کر دیا۔